یہ میرا بیڈ روم ہے، تم اجازت لیے بغیر اندر کیسے آ گئے؟ نور نے دیور اسرار کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ سوری بھابی، بھائی کی خیریت پوچھنی تھی، میں ان کے لیے بہت اداس ہو رہا تھا، آپ بھی کمرے میں اکیلی پڑے پڑے بور ہو جاتی ہوں گی۔ شکریہ ہمدردی کے لیے، اپنے بھائی سے واٹس ایپ پر بات نہیں ہوتی تمہاری؟ ہوتی ہے کبھی کبھی، زیادہ تر وہ مصروف ہی ہوتے ہیں۔ ہاں اسرار، انہیں کام کے اوقات میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور تنہائی دور کرنے کے لیے تمہارے کئی دوست ہیں، تمہیں تو کئی لڑکیاں بھی کال کرتی رہتی ہیں۔ ایک لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تم بھی تو رضامند ہو۔ بہتر ہے تم انہی سے واسطہ رکھو، جاؤ میرے کمرے سے، میں وضو کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا اور اپنی بھابھی کے بیڈ روم سے نکل گیا۔ اسرار نور کے شوہر شہزاد کا چھوٹا بھائی تھا۔ شہزاد ملازمت کے لیے دبئی گیا تھا، اسے گئے تقریباً 2 ماہ گزر گئے تھے۔ پہلے وہ کراچی کی ایک معروف چمڑا فیکٹری کے ہیڈ آفس میں جاب کرتا تھا۔ فیکٹری شہر سے کچھ فاصلے پر قائم انڈسٹریل زون میں تھی۔ اس کی مصنوعات کے بڑے خریدار خلیج کے چند ملک تھے۔ دبئی کے چند بڑے اسٹور بھی ریگزین کی چند انوکھی معیاری اشیاء درآمد کرتے تھے۔ 23-32 سال سے وہاں مقیم موسیٰ وہاں کی سپر مارکیٹ یا خصوصی دکانوں کو نادر اور انوکھی اشیاء فراہم کرتا تھا۔ موسیٰ مالٹا میں رہنے والا پاکستانی تھا۔ وہ پاکستان سے چمڑے کی مصنوعات اور ماربل کی بنی ہوئی روزمرہ کی اشیاء یا ڈیکوریشن پیس کی خریداری میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہ ان چیزوں کی فوٹو کھینچ کر لے جاتا اور دبئی میں فروخت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنی چرب زبانی کی بدولت اکثر کامیاب رہتا تھا۔ پاکستان میں حاجی درانی کی فیکٹری میں تیار آئٹم اسے بہت پسند تھے۔ اس فیکٹری میں لیدر کے بنے ہوئے لیڈیز پرس، مردانہ اور زنانہ جیکٹ، بیلٹ، چھوٹے پرس، والیٹ، گھڑیوں کے اسٹرپس وغیرہ تیار کیے جاتے تھے۔ حاجی درانی کی فیکٹری میں نہایت ایمانداری سے مصنوعات تیار کی جاتی تھیں۔ کسی آئٹم کی مینوفیکچرنگ میں نقص کی صورت میں کسٹمر پر واضح کر دیا جاتا اور وہ آئٹم ڈسکاؤنٹ پر فروخت کیے جاتے تھے۔ یہ شہزاد کی ہی تجویز تھی اور اسے مالک درانی نے پسند کیا تھا۔ مالک اور اس کی اہلیہ بڑے دیندار تھے، فلاحی کاموں میں بڑا حصہ عطیہ کرتے اور زکوٰۃ کی مد میں بھی بڑی بڑی رقمیں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ موسیٰ اور دوسرے احباب سے دبئی اور خلیج کے دیگر ملکوں کے حالات جان کر شہزاد کے دل میں بھی وہاں ملازمت کرنے کا خیال آیا۔ اگرچہ فیکٹری سے ملنے والی تنخواہ سے گزارا تو ہو جاتا تھا، ان کی زندگی ہزاروں خاندانوں سے بہتر گزر رہی تھی، لیکن متوسط طبقے سے وابستہ افراد اپنے سے کم تر کمانے والوں کو دیکھ کر شکر گزار ہونے کی بجائے شان و شوکت سے رہنے والے طبقے کی طرف ہی نظر ڈالتے ہیں۔ شہزاد نیک اور صابر شخص تھا، مگر اپنے چھوٹے گھر میں غیر مطمئن۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس کے دونوں چھوٹے بھائی مناسب ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس سے چھوٹا بھائی اسرار لبالی طبیعت کا تھا، وہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا، جو کماتا اسے فضول خرچیوں میں اڑا دیتا تھا۔ اس کی دوستوں میں لڑکیاں بھی تھیں، ان سے ملاقاتوں میں اپنی تنخواہ اڑا کر ماں کی خوشامد کر کے پیسے مانگتا رہتا تھا۔ سیدھی سادی گھریلو ماں اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتی اور چوری چھپے مدد کر دیتی تھی۔ ایسی باتیں بڑے بیٹے شہزاد کے علم میں نہیں لائی جاتی تھیں۔ اسرار سے چھوٹا بھائی وقاص ابھی پڑھ رہا تھا، وہ سادہ مزاج تھا، وہ بڑے چھوٹے کا احترام کرتا تھا، ٹیوشن کر کے اپنے اخراجات برداشت کرتا تھا اور شاید ہی ماں باپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ والدین اور شہزاد اس کی عادتیں اس کو اچھی لگتی تھیں، اس کی بھابھی نور بھی اس کی مداح تھی۔ شہزاد موسیٰ سے ملاقات کرتا تو دبئی کی زندگی کے بارے میں کریت کریت کر پوچھتا رہتا تھا۔ موسیٰ نے اسے بارہا سمجھایا کہ دبئی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، پیسہ تو کما لیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ دبئی یا کسی اور شہر میں ملازمت کرنے والے سب کچھ بھول کر روپے کو ہی عزیز رکھتے ہیں۔ ایک دن شہزاد نے اس سے اپنی خواہش کا کھل کر اظہار کر دیا۔ موسیٰ کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر اس نے زبان کھولی۔
شہزاد میرے دوست، میرے بھائی، تم ایک نیک سیرت محنتی بندے ہو، شادی شدہ ہو، ماں باپ حیات ہیں، ایک اچھی جاب تمہارے پاس ہے، کمپنی میں بھی عزت ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، تو پھر دبئی میں ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ بھائی، آپ جانتے ہیں اس تنخواہ میں گزارا تو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار سخت وقت بھی آ جاتا ہے اور ادھار مانگنا پڑتا ہے۔ تو کیا تم بیوی کو تنہا چھوڑ کر 2 سال گزار لو گے؟ اور کیا وہ بھی تمہارے بغیر رہ سکے گی؟ موسیٰ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر شہزاد کی آنکھیں ڈال کر بولا، تمہاری مدد میں خوشی خوشی کرتا، لیکن اب موسیٰ بھائی میں جانتا ہوں میں کب وہاں لمبا عرصہ رہنا چاہتا ہوں، بس 2 سال۔ بے وقوف لڑکے، روپے میں اتنی کشش ہے کہ تم جاؤ گے سال بھر کی سوچ لیے، لیکن پیٹ کا جہنم اتنے پیسوں سے نہیں بھرے گا، تم کو تو قربانیاں دینی ہی پڑیں گی، تمہاری بیوی اکیلی رہ جائے گی، وہ راستے سے بھٹک بھی سکتی ہے، اور تم اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتے رہو گے۔ میری بیوی بہت صابر ہے، وہ گھریلو عورت، وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ خوش فہمی میں نہ رہو شہزاد، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تمہارے باپ کی طرح، میرے سینے میں بہت داستانیں چھپی ہوئی ہیں، خلیج میں بسنے والوں کی کہانیاں، میں تمہاری ہمت شکنی نہیں کر رہا، ہزاروں لاکھوں افراد اپنے گھر سے دور ملازمت کر رہے ہیں، تم ان کے خاندان والوں سے تو مل لو۔ ہاں موسیٰ بھائی، میں بے خبر نہیں ہوں، بس ایک سال وہاں گزار لوں، ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چھوٹا سا پلاٹ خرید لوں یا ایک بڑا فلیٹ لے لوں، یہاں رہ کر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد، تمہارے سر پر دبئی سوار ہو گیا ہے، دبئی کیا شیطان مسلط ہو گیا، تم کو اندازہ نہیں کہ پیسہ بچانے کے لیے وہاں کیا کیا کرنا پڑے گا، مجھے پتا ہے، لیکن میری زندگی سادہ ہے، میں صبر کر لیتا ہوں، میں گزارا کر لوں گا، چلو میں دیکھوں گا، شہزاد میں تمہیں وزٹ ویزا کیا جاب ویزا بھی لے دوں گا۔ شکریہ بھائی، تم ایسا کرو، مجھے 3 مہینے کا ٹائم دو، بس تم عربی بول چال کی طرف توجہ دو، زبان سیکھو، کتابی زبان نہیں، بول چال کی زبان، یہ تمہارا پلس پوائنٹ ہوگا، پھر جاب ملنا آسان ہوگا اور تنخواہ بھی اچھی ہوگی، کیا ایسا کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ شہزاد نے فوراً عربی بول چال کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، مختلف ایپس اور پرانے وقت میں چھاپی گئی عربی بول چال کی کتابیں اس کے ایک شناسہ سے مل گئیں، جو بڑی مددگار ثابت ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ عربی بول چال سیکھنے کے لیے اس نے محلے کی مسجد کے امام سے ملاقات کی، اس کی برسوں سے شناسائی کام آ گئی، وہ سعودی عرب میں 7-8 سال گزار چکے تھے، عربی میں روانی سے گفتگو کر لیتے تھے، ان کے ساتھ شہزاد کی چند نشستیں ہوئیں، انہوں نے شہزاد کی دلچسپی اور لگن کو خوب سراہا، اس کی رہنمائی کی، 2 ماہ میں عربی لب و لہجہ اختیار کر کے وہ پر اعتماد ہو گیا، موسیٰ سے اس کا فون پر رابطہ تھا، وہ اس سے عربی میں بات چیت کرنے لگا، کہیں اٹک جاتا تو انگریزی یا اردو کے الفاظ سے جملہ مکمل کر لیتا، اتنی جلدی عربی بول چال پر عبول حاصل ہونے پر موسیٰ بہت حیران ہوا اور اسے ویزا بھجوانے کی یقین دہانی کر دی۔ شہزاد نے اپنے مالک حاجی درانی سے ملاقات کی اور دبئی سے ویزا آنے کا ذکر کیا، درانی صاحب اس کی قدر کرتے تھے، انہوں نے اسے روکنا چاہا، تنخواہ بڑھانے کی پیشکش کی، لیکن شہزاد کے پختہ ارادہ کے آگے خاموش ہو گئے، اور آخر وہ دن آ گیا، والدین اور سسرال کے لوگ پہلے سے آگاہ تھے، سب نے دعائیں دیں، نور نے بھی پرجوش انداز سے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس سے شوہر کے بغیر زندگی گزارنے کی مشکلات کا احساس تھا، لیکن لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی خواہش کے آگے سر جھکا لیا، اپنے وعدے کے مطابق موسیٰ نے اس کا دبئی ایئرپورٹ پر استقبال کیا، وہ اپنے ایک جاننے والے کے پاس شہزاد کی رہائش کا انتظام کر چکا تھا، شہزاد کا یہ پہلا ہوائی سفر تھا، وہ دبئی ایئرپورٹ کی شان و شوکت دیکھتا ہی رہ گیا، مسافروں کی آمد و رفت، بزنس یا سیاحت کے لیے آنے والوں کی طرز زندگی، ان کی آن بان نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا، اس کے پاسپورٹ اور اقامے کی جانچ پڑتال جس طریقے سے کی گئی، اسے بڑی تکلیف پہنچی،
ایئرپورٹ کے عملے کا سخت برتاؤ اسے رلا گیا۔ اس موقع پر موسیٰ اس کی مدد کے لیے آیا۔ آخر کار ایئرپورٹ کے مرحلے ختم ہوئے۔ ایک دن کے آرام کے بعد شہزاد دبئی میں گھومنے نکلا۔ مالک مکان نادر سے رہنمائی حاصل کی، وہ بھی شہزاد کی عربی میں گفتگو کو سراہنے لگا تھا۔ شہزاد نے پیدل ہی دبئی کے چند بازاروں کی سیر کی۔ تیسرے دن موسیٰ اپنی کار لے آیا اور اسے اپنے شناسہ شیخ حماد کی کمپنی لے گیا۔ سامنے ہی شیخ حماد یونیک سینٹر کے نام کی خوبصورت تختی کا بڑا بورڈ انگریزی اور عربی میں لکھا نظر آیا۔ دروازے پر گارڈز اور اندر 2 سیلز مین تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ موسیٰ اسے شاپ کے مالک کے روم میں لے گیا، جہاں شیخ حماد اپنے مخصوص لباس میں عالی شان ریوالونگ چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ شہزاد نے بلند آواز سے خالص عربی لہجے میں اسے سلام کیا۔ حماد نے سلام کا جواب دیا اور اس کا ایک لمحے تک جائزہ لیتا رہا۔ اس کے سر پا سے نکلتے خوشبوؤں سے لپٹے کمرے کی فضا کو معطر اور مسحور کیے ہوئے تھے۔ اس کی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں نگینے والی انگوٹھی، دائیں ہاتھ کی کلائی میں گولڈن چین والی ایک انوکھے ڈیزائن کی گھڑی تھی جو کئی ہزار درہم کی ہوگی۔ میز پر ڈیسک ٹاپ، سائیڈ میں لیپ ٹاپ اور قیمتی موبائل فون، ڈائریاں، نوٹ بک وغیرہ رکھے نظر آئے۔ شہزاد بیٹھنے کے حکم کا منتظر تھا۔ شیخ نے اسے بیٹھنے کے لیے انگلی سے اشارہ کیا اور شہزاد نے خالص عربی لہجے میں شکریہ کے الفاظ ادا کیے۔ موسیٰ شہزاد کا غائبانہ تعارف کروا چکا تھا۔ اسے ویزا بھی شیخ حماد کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ شیخ حماد نے انگریزی میں اس سے سوال کیا۔ شہزاد نے انگریزی اور عربی میں ملا جلا جواب دیا۔ البتہ موسیٰ نے مالک سے عربی میں گفتگو کی۔ شہزاد کچھ سمجھ سکا اور کچھ اس کے سر سے گزر گیا۔ شہزاد، موسیٰ نے تمہارا تعارف اچھے الفاظ میں کیا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ شہزاد گھبرا گیا، وہ ایسے سوال کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے کہا، مشکل سوال ہے سر۔ میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ میں ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہوں، چاہے آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور وہ اس وقت حیرت زدہ رہ جاتے ہیں جب میں وہ کام کسی نہ کسی طرح کر ڈالتا ہوں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں اپنی اس عادت کو حماقت کہتا ہوں۔ اچھا، کبھی تمہاری یہ عادت تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنی؟ نہیں سر، میں ڈیٹ بن کر ہر طرح کے کام کو چیلنج سمجھ کر قبول کر لیتا ہوں۔ اچھا، تم دفتری کاموں میں ساری زندگی بسر کر چکے ہو۔ میرے پاس ایک سیلز مین کی جاب خالی ہونے والی ہے۔ باہر کاؤنٹر پر بڑی بڑی مونچھوں والا مصری شخص موجود ہے، وہ چھٹی پر جانے والا ہے۔ تم اس کی جگہ سنبھال لو گے؟ کیوں نہیں سر، میں انشاءاللہ 3-4 دن میں اس فیلڈ کے متعلق جان لوں گا، شاید بلکہ یقیناً تم کر لو گے۔ میں تم میں کام کرنے کی لگن دیکھ رہا ہوں۔ سر، آپ برا تو نہ مانیں گے، ایک کام اپنی مرضی سے کروں گا، خریدار سے سچ بولوں گا، کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا حکم نہیں مانو گے؟ سچ بولنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سیلز مین کو مالک کی خواہش یا پالیسی کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نقصان تو کبھی نہیں ہوگا سر، سچ بولنے سے وقتی طور پر آپ کو گھاٹا ہو سکتا ہے، لیکن سوچیں، آپ مسلم ہیں اور میں بھی الحمدللہ، کیا سچ بولنے سے ہمارا پالنے والا، ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے گا؟ اور شہزاد ذرا رکو، یہ میرا بزنس ہے، کروڑوں کا کاروبار ہے، میں نقصان کیوں اٹھاؤں؟ خریدار کو رام کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا کرنا پڑے گا۔ تو سر، مجھے دفتری کا کوئی کام دے دیں۔ تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں دفتر کا کام بھی کرنا پڑے گا، حساب کتاب بھی، اور سیلز مین شپ بھی۔ میرے پاس سری لنکا کی ایک عورت ہے، وہ خریدار کے ساتھ گل مل کر میری قیمتی چیزیں فروخت کر دیتی ہے۔ وہ بدھ مت کے پیروکار ہے، تم اس سے مل کر جلد سیکھ لو گے۔ وہ مصری سیلز مین ایک نمبر بدماش ہے، سری لنکن گرلز اس سے بہت تنگ آ جاتی ہیں، بیچاری مجبور ہے، سب کچھ سہتی ہے، بولتی کچھ نہیں۔ تم ایسا کرو، اس سے جا کر مل لو، اپنا تعارف خود کرواؤ۔ تم آج سے میری شاپ کے ملازم ہو، میں تمہاری تنخواہ 1 ہفتے بعد طے کروں گا تمہارا کام دیکھ کر۔
میرا نام شہزاد ہے لیڈی، میں تمہارے ساتھ شاپ پر کام کروں گا۔ اچھا، گڈ نیم، تمہارا بڑا انوکھا ہے۔ یہ شاپ بھی تو انوکھے ایٹم کی ہے۔ انوکھا نام میں سمجھا نہیں، اور تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام سعدیہ ہے۔ تم سچ کہتے ہو؟ میرا باپ ایک ہندو تھا، میں تامل ناڈو میں پیدا ہوئی، انڈیا میں، اس نے ہی میرا نام رکھا تھا۔ لیکن سعدیہ میرا نام شہزاد ہے جو ایک عام نام ہے۔ انوکھا کیسے ہو گیا؟ شہزاد یعنی انور، کوئی جنگ نہیں، ایسا نام بالکل نیا نہیں ہے۔ شہزاد ہنس پڑا۔ سعدیہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ بولا، سعدیہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ خوبصورت نام، شاندار پرسنالٹی، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، جھکی جھکی پلکیں، معصومیت لیے، ان میں کوئی شیطانیت نہیں ہے۔ بس بس بعد میں بات کریں گے، دیکھو وہ کسٹمر آ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں تم کیسے ڈیل کرتی ہو۔ وہ تمہارا مصری سیلز مین کہاں ہے؟ دفع کرو، وہ اپنی کسی کام سے باہر گیا ہے۔ سعدیہ نے کسٹمر کا استقبال کیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی کرنیں پھیل گئی تھیں۔ نیا آنے والا جوڑا یورپ کے کسی ملک کا تھا، گفتگو اور انگریزی بولنے کے لہجے سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ سعدیہ نے انہیں ماربل کے چند خوبصورت ڈیکوریشن پیس دکھائے اور ایک پیس فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر اس نے لیدر کی مصنوعات کی طرف کسٹمر کی توجہ مبذول کرنا چاہی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ تب سعدیہ نے پرفیوم کی چھوٹی سپرے والی بوتل نکالی اور خوبصورت لہجے میں بولی، سر میڈم یہ لے لیجئے، ہم یہ بڑے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فروخت کر رہے ہیں۔ اس طرح اس نے پرفیوم بھی کسٹمر کو بیچ ڈالی۔ شہزاد نے محسوس کیا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ کسٹمر کے چلے جانے کے بعد اس نے سعدیہ سے پوچھا، سعدیہ کیا پرفیوم ڈسکاؤنٹ پر تھا؟ ہاں ہاں، لیکن تھوڑا بہت جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھو مالک خفیہ کیمروں کی مدد سے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا اچھا، اسے ہم پر نظر رکھنی بھی چاہیے۔ سنو شہزاد، ہر ایٹم کے ساتھ اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے۔ تم اس کارنر اور دوسرے کارنر پر شوکیس میں رکھے ایٹم دیکھ رہے ہو؟ ہاں ہاں، ان ایٹمز میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، یعنی کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ یا کچھ اور بات، لیکن یہ کسٹمر کو شاید پتہ نہیں چل سکتا۔ تو پھر ان کو فروخت کرنا ہماری ترجیح ہے۔ یہ ہم کو بہت کم داموں میں ملے ہیں، اس کا پروفٹ کئی گنا ہے۔ ڈسکاؤنٹ دے بھی دیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ تو دھوکہ ہے۔ میں سمجھی نہیں شہزاد، یہ دھوکہ کیسے ہوا؟ اسی لیے اچھی لیڈی کہ ہم کسٹمر کو اس کا ڈیفیکٹ بتاتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی طرح بس بیچ ڈالتے ہیں۔ جلتی نہ کرو شہزاد، بہت سے ایٹم کی خرابیوں کا مجھے بھی پتہ نہیں، شاید کسی اور کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ سر نے، سر حماد نے، اور سر کو مصری سیلز مین نے اس پر آمادہ کیا ہے۔ یہ مصری بڑا تیز ہے، اس نے مالک کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے۔ خود کو مصری بتاتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے یہ سوڈانی یا ایتھوپیا کا کوئی چلاک بندہ ہے۔ اس کے پرانے کاغذات میں نے دیکھے ہیں، کام اس کو آتا نہیں، تنخواہ بڑی اٹھاتا ہے۔ اچھا اچھا، چلو کوئی اور بات کرو۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا یعنی اس کی برائی بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شہزاد، پہلے کبھی کسی نے مجھے ایسی بات کرنے سے نہیں روکا۔ ماننا پڑے گا کہ تمہارا مذہب آسمانی ہے، پر میں کیا بولوں، باتیں اس کی سب اچھی ہیں، لیکن اس کے تسلیم کرنے والی زیادہ تر غیر ذمہ دار اور احمق ہیں، جھوٹے، لالچی اور خود غرض۔ سعدیہ گریٹ لیڈی، تم اتنی اچھی باتیں کر لیتی ہو، لگتا ہے نیک لوگوں میں زندگی گزاری ہے۔ اب یہ بتاؤ، کیا میں یہاں کام کر لوں گا سیلز مین بن کر؟ کر لو گے شاید، لیکن مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، اپنی نہیں چلا سکتے۔ اچھا، میں یہاں پیسے کمانے آیا ہوں، سوچوں گا دوسری جاب تو نہیں ملے گی، باعزت جاب، صاف ستھرا کام۔ ہاں، یہ ہوئی نا عقل مندی کی بات۔ سنو مسٹر نووار، تم لنچ کرو گے؟ میں سبزی لائی ہوں، میں سبزی ہی کھاتی ہوں۔ یہ نووار بھی خوب نام نکالا میرا۔ تم لنچ کر لو، آج میرا پہلا دن ہے، کل کے لیے کیا کرنا ہوگا سوچوں گا۔ مسٹر نووار، تم سے مل کر میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی ہوں۔ یہ مصری یا سوڈانی بندہ
مجھے بہت برا لگتا ہے، اس سے جان چھوٹ جائے تو خود کو خوش نصیب سمجھوں گی۔ شہزاد کی شاپ میں دلچسپی اور لگن سے اس کا مالک حماد مطمئن تھا۔ موسیٰ نے درست کہا تھا کہ شہزاد بہت ذمہ دار اور مالک کا وفادار ثابت ہوگا۔ 3 دن گزر گئے، مصری سیلز مین اپنے ملک چلا گیا۔ سعدیہ نے محسوس کیا تھا کہ شہزاد صرف کام سے کام رکھتا تھا، اسے گپے مارنے نہیں آتا تھا۔ خالی وقت میں وہ نماز پڑھتا نظر آتا یا موبائل پر قرآن کی ایپ کھول کر اس میں غرق رہتا۔ سعدیہ اس کی طرف دیکھتی اور اس سے بات کرنے کے لیے بے چین بھی رہتی۔ شہزاد اس کے ساتھ لنچ کرنے سے ہمیشہ گریز کرتا۔ ایک دن وہ پوچھ بیٹھی، مسٹر نووار، تم لنچ نہیں کرتے، پانی بھی نہیں پیتے، سگریٹ کے تم عادی نہیں، اتنے صابر کیسے؟ سعدیہ، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ کیوں اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤ گے؟ اسی لیے کہ فضول بے معنی کاموں سے خود کو بچاؤں، اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ پاکستان میں میری بیوی بھی اکثر روزے رکھتی ہے، روزوں سے طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت۔ مسٹر نووار، سلام ہے تم کو، کیا تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے؟ کاش میں بھی تمہارے مذہب میں آ سکتی۔ ضرور آ سکتی ہو، لیکن پہلے اللہ کے وجود کو ماننا پڑے گا، پھر یہ یقین کرنا ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک روز اپنے پیدا کرنے والے زمین اور آسمان کے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، رپورٹ کارڈ لے کر۔ باتیں تمہاری دل کو لگتی ہیں۔ بدھ مذہب کی بانی گوتم کی باتیں بھی اچھی تھیں، لیکن بعد میں ہم لوگ ان کے مجسمے بنانے لگے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی، با اخلاق بھی، حجاب میں رہنے والی، اپنی شوہر کی دل دادا۔ جملہ پورا کیے بغیر وہ منہ پھیر کر دوسری طرف چلا گیا۔ سعدیہ کو محسوس ہوا شہزاد کی پلکیں آنسوؤں سے نم ہو گئی ہوں گی، شاید وہ اپنی بیوی کو یاد کر کے رو دے گا، اس لیے چپ چاپ اپنی سیٹ پر چلی گئی۔ شاپ کے تنگ کوریڈور سے آگے 2 واش روم بنے ہوئے تھے، ایک مردانہ ایک زنانہ۔ زنانہ واش روم کے سوئچ بورڈ میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، ایک الیکٹریشین کال کرنے پر آ جاتا اور کام کر کے سامان اور اجرت کا اچھا خاصا بل دے جاتا تھا۔ شیخ حماد بل کی پیمنٹ کر دیتا تھا۔ سعدیہ نے الیکٹریشین کو کال کی، لیکن 3 بار بلانے پر بھی وہ نہیں آیا۔ اس نے شیخ حماد سے کہا، کسی دوسرے الیکٹریشین کو بلا لیں۔ وہ کسی دوسرے الیکٹریشین کو بلانے والے تھے کہ شہزاد بول پڑا، سر کیا یہ کام میں دیکھ لوں؟ شاید میں ٹھیک کر دوں۔ بس مجھے چند ٹولز درکار ہوں گے، آپ اپنے ڈرائیور کو میرے ساتھ بازار بھیج دیجئے، میں ٹولز خرید کر لے آؤں۔ شہزاد نے سوئچ بورڈ کی خرابی کو 2 گھنٹے میں ٹھیک کر دیا۔ شیخ حماد نے اس کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ سر، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی کام چیلنج سمجھ کر قبول کر لوں گا، ہو سکتا ہے ایک ایکسپرٹ 5-10 منٹ میں اور میں 2-3 گھنٹے میں کام مکمل کر لوں۔ یہ کام نیا تھا، ٹول بھی پورے نہیں تھے، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی، شکر ہے کام ہو گیا۔ 10 دن گزر گئے۔ شہزاد واٹس ایپ پر نور سے روز بات کرتا رہا۔ نور کی حوصلہ افزائی، اس کی محبت بھری گفتگو اس کو ہمیشہ مسرور رکھتی۔ سعدیہ اسے خوش دیکھتی تو سمجھ جاتی کہ یہ لگن، یہ امنگ یوں نہیں آئی، اس کے پیچھے عورت کی رفاقت استقامت بن کر کھڑی ہے۔ شہزاد کے لیے سیلز مین شپ کا کام نیا تھا، وہ حالات کے مطابق خود کو شائستگی کے ساتھ باوقار بناتا رہا، لیکن سعدیہ کی طرح خوش آمدی لہجہ اپنا نہیں سکا۔ مالک شیخ حماد مطمئن تھا، مصری سیلز مین کی عدم موجودگی اس کے لیے بھی سکون کا باعث بن گئی۔ سعدیہ ٹینشن سے نکل آئی تھی۔ شہزاد کی تنخواہ بھی اس کی توقع سے زیادہ مقرر کی گئی تھی۔ شیخ حماد کے کچھ اور کاروبار بھی تھے۔ شہزاد کو کسی حد تک آگاہی حاصل ہوئی تو ایک روز اس نے اپنے چھوٹے بھائی وقاص کے تعلیمی کوائف اپنے مالک کے سامنے رکھ دیے اور اسے ورک پرمٹ جاری کرنے کی درخواست کی۔ موسیٰ بھی وقاص سے مل چکا تھا، وہ شہزاد ہی کی طرح سلجھا ہوا لڑکا تھا، اس نے بھی سفارش کر دی۔ اس طرح وقاص کے دبئی آنے کی راہ کھل گئی۔ رہائش کے معاملات بھی شہزاد نے حل کر دیے۔ یہ اخراجات کچھ بلند تھے۔ دونوں بھائیوں نے نہایت سادہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شیخ حماد نے وقاص کے لیے بھی ایک جاب حاصل کرنے میں مدد کی۔
اس سے شہزاد کا رہن سہن بھاگ گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، شہزاد گھر کی یادوں کے دباؤ سے بہت حد تک نکل آیا تھا۔ نور اپنے ماں کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن وہ ہر روز اپنی ساس کی خدمت کے لیے آ جاتی، گھر کے سارے کام نمٹا کر کھانا پکا جاتی۔ ساس سسر اس کی محبت اور احترام کے انداز سے بہت خوش تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ نور اپنے دیور اسرار کی بیگانہ طرز زندگی سے ڈسٹرب رہتی ہے، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ قیام کرنے پر اصرار نہیں کرتے تھے۔ شاپ پر شہزاد مثلاً پالیسی کے معاملات میں خاموش ہو جاتا تھا۔ اپنی رائے دینے سے گریز کرنا اس کی اضطرابی کیفیت کو بڑھا رہا تھا۔ شیخ حماد کی بیوی ختیجہ بھی شاپ پر آتی رہتی تھی۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ اسے دین کا اچھا شعور ہے۔ وہ حجاب میں ہوتی ہے، بظاہر اسے بننے سنورنے اور میک اپ سے زیادہ لگاؤ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ شہزاد کی سنجیدہ اور خاموش طبیعت کی مداح تھی۔ ایک روز مشرق بہیت کی فلائٹ سے 2 خواتین شاپ پر آئیں، کچھ خریدنے نہیں فروخت کرنے۔ ان کے پاس پیک کیے ہوئے 2 بنڈل تھے۔ شہزاد نے اپنے مالک کو آگاہ کیا۔ دونوں عورتیں بے باک اور چنچل تھیں۔ کھلے بازو اور سکرٹ میں ملبوس وہ عورتیں شہزاد سے مصافحہ کرنا چاہتی تھیں۔ اس نے گریز کیا، لیکن شیخ حماد نے انہیں اپنے روم میں بلا لیا۔ دونوں عورتوں نے اپنے موبائل میں محفوظ تصاویر دکھا کر شیخ کو بہت حد تک شیشے میں اتار لیا۔ ایک بین الاقوامی ٹریڈرز کے اوریجنل کاغذات بھی ان کے پاس تھے، انوائس بھی تھی۔ ایٹم کی تفصیلات تو موجود تھیں، لیکن قیمتیں درج نہیں تھیں۔ یہ عورتیں لیڈیز ہینڈ بیگ اور چھوٹے پرس فروخت کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا دعویٰ تھا یہ ہرن کی ایک خاص قسم کی کھال سے بنائے گئے ہیں۔ شیخ حماد ایسے ہینڈ بیگ اچھے داموں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ باؤ تاؤ کر کے تمام ایٹم انہوں نے خرید لیے۔ دونوں عورتوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ باہر گیٹ تک آئے اور رخصتی کلمات ادا کیے۔ وہ ڈیلنگ سے خوش اور مطمئن تھے۔ پھر انہوں نے بنڈل میں محفوظ ایٹم پیکنگ سے نکال کر اپنے روم میں سجا لیے۔ ان پر اپنی مرضی کے پرائس ٹیگ لگانے کا کام وہ سعدیہ کو دینا چاہتے تھے، تاہم شہزاد لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے خریدے ہوئے تمام ایٹم پر اچٹتی نظر ڈالی۔ ان کی مینوفیکچرنگ لاجواب تھی۔ تھوڑی دیر بعد شیخ حماد نے اس کو اپنے روم میں بلا لیا۔ سعدیہ اپنی سیٹ پر ہی رہی۔ شیخ حماد نے خریدے ہوئے ایٹمز کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، دیکھو میں نے کتنا پیارا سودا کیا ہے۔ سر آپ نے ڈیل کر لی اور خوش بھی ہیں۔ سر آپ نے جلد بازی نہیں کی؟ کیا مطلب؟ کیا مجھے اصلی نقلی پہچاننے کا شعور نہیں ہے؟ سوری سر، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ یہ ایٹم ایک مشہور ٹریڈرز نے فروخت کیے ہیں، لیکن مینوفیکچرنگ کس نے کی معلوم نہیں۔ کیا تم ٹریڈرز کے نام سے واقف ہو؟ شہزاد خاموش کھڑا رہا۔ شیخ حماد تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ شہزاد یا سعدیہ سے بھی مشورہ کر لیتے۔ سر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بڑے بڑے نام کی کمپنیاں کاغذ پر بنی ہوتی ہیں، ان کا آف بھی نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، آپ کو دکھ ہوگا۔ سر نقصانات فائدہ ان کا اندازہ لگانا آسان نہیں، کبھی کبھی ڈیل میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بکواس، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ اچھا سر، آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ رکو شہزاد، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم ٹریڈر کے نام سے واقف ہو؟ سر میں اس فیلڈ میں کئی سال سے ہوں۔ غور کیجئے، یہ املا کی کھالیں کسی مینوفیکچرنگ کمپنی کو کیسے مل سکتی ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے دنیا بھر میں جنگلی حیات کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اپنی بات جاری رکھو، میں سن رہا ہوں۔ سر امپالا یا اس طرح کی چوپایوں کی کھالیں شیر اور چیتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شیخ حماد کی نگاہیں شہزاد کی طرف اٹھی رہ گئی تھیں۔ شہزاد کی بات جاری رہی۔ سر مینوفیکچرنگ کا پتہ نہیں، ان پر لگی ہوئی بیج سے لگتا ہے کہ ہانگ کانگ کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ مجھے پاکستان میں لیدر کی مصنوعات بنانے والے ایک شخص نے یقین سے بتایا تھا کہ یہ جعلی ادارہ ہے، فراڈ کرنے والے لوگ۔ مجھے وہ شخص بھروسے کا لگتا ہے۔ تم نے تو مجھے بلا دیا شہزاد۔ پتہ نہیں سر، لوگوں کو ذرا برابر بھی احساس نہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔
اس دنیا کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں سب کی باز پرس ہوگی، وہاں ہم کیا دیکھ کر نجات حاصل کریں گے؟ بس شہزاد ختم کرو، سوچیں گے کیا پتہ یہ سچ مچ امپلا کے کھال کے ہوں۔ نو چانس سر، چلیں اصل ہونے کے 5% نمبر دے دوں گا۔ 5% سر، اس سے زیادہ نمبر میں نہیں دے سکتا۔ شہزاد تم اچھے کردار کے بندے ہو لیکن میرے خیر و خواہ نہیں ہو۔ تم نہیں چاہتے کہ میں شاپ میں زیادہ نفع کماؤں؟ نہیں سر، میں ہمیشہ آپ کے بھلے کی سوچوں گا۔ سچ ہی بولنا چاہیے، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو جھوٹ کیسے بولوں گا، دھوکہ کیسے دوں گا کسی کو؟ تم نفلی روزہ رکھتے ہو ہر روز؟ ہر روز تو نہیں سر، اکثر رکھتا ہوں، بھٹکنے سے بچنے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر بولا، سر میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ سچ بولنے سے روزی میں برکت ہی عطا کرے گا، گھاٹا کبھی نہیں دے گا۔ شیخ حماد یک لخت خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ آج تک کسی ماتحت نے اس کے سامنے اتنے اعتماد، اتنی صاف گوئی سے زبان نہیں کھولی تھی۔ خاص طور پر لوگ اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے مالک کی ہر بات بے چوں چرا مان لیتے ہیں، خوش آمد سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چند لمحے گزر گئے، شیخ کی نظریں شہزاد کے سراپا کا جائزہ لیتی رہیں، پھر شہزاد نے اپنے مالک کی آواز سنی۔ اب اس کے لہجے میں کاٹ نہ تھی۔ شہزاد میرا خیال ہے سیلز مین کو اشیاء فروخت کرنے کے لیے کبھی کبھی مبالغے سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ سر آپ سچ کہتے ہیں، شاید میں اس کام کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ اگر اس شہر میں دفتری کام کہیں مل جائے تو آپ کی ملازمت چھوڑ دوں گا۔ کیا تم اتنی چھوٹی بات پر نوکری چھوڑ دو گے؟ سر آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تم کام جاری رکھو، مجھے تمہارے فیوچر کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ شکریہ سر، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ کیا؟ میرا چھوٹا بھائی وقاص دفتری کاموں میں، کمپیوٹر ورک میں بھی مجھ سے اچھا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ویزا جاری کیا تھا، یقین جانیے وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اسے یہاں ایک پارٹ ٹائم کا کام مل گیا ہے، مگر وہ وہاں خوش نہیں ہے، وہ بیچلر ہے، اس سے کوئی اچھا کام دے دیجئے۔ بیچلر، اس سے تمہارا کیا مطلب؟ میری طرف سے اسے گھر اتنی شدت سے یاد نہیں آئے گا، میں چھٹی پر پاکستان جاؤں تو وہ میرا کام سنبھال لے گا یا دبئی میں اپنی قسمت آزمائے گا۔ تم کہتے ہو تو سچ ہی ہوگا، میں تم پر بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ ایک روز شہزاد نے وقاص کو شاپ پر بلا لیا اور اپنے مالک سے ملاقات کروا دی۔ خوبرو، حسین چہرہ، منانت لیے ہوئے گفتگو۔ پر اعتماد شیخ حماد نے شہزاد کو اجازت دے دی کہ وہ وقاص کو شاپ میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ شہزاد نے اسے سیلز مین شپ کے طریقے سکھانے شروع کیے۔ سعدیہ وقاص کے آنے سے اور بھی پرسکون ہو گئی، اسے وقاص کا شرمیلا پن بھا گیا تھا۔ وقاص دبئی میں ملازمت حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگ گیا۔ فرصت میں وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا۔ شہزاد نے اسے بھی عربی بول چال کی طرف راغب کر لیا، دونوں فارغ اوقات میں دل و جان سے زبان سیکھنے پر توجہ دیتے۔ شیخ حماد نے دونوں کی دلچسپی کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ کبھی کبھار شہزاد اپنے مالک سے بھی عربی بول چال میں رہنمائی طلب کرتا، انہیں دیکھ کر سعدیہ نے بھی عربی بول چال کی طرف توجہ دی اور چند عام فکرے سیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ وقاص اپنی پارٹ ٹائم ملازمت سے فارغ ہو کر شیخ حماد کی شاپ پر آ جاتا۔ شیخ کی بیوی بھی بزنس میں دلچسپی لیتی تھی، وہ دونوں بھائیوں کی طرز زندگی کو بہت پسند کرتی تھی۔ ملازمین سے اس کا رویہ بہت احترام کا تھا۔ شاپ کا ماحول دوستانہ ہوتا چلا گیا تھا، جس کے لیے سعدیہ شہزاد کی شکر گزار تھی۔ وقت گزرتا گیا، 6 ماہ ایسے گزرے کہ شہزاد اور وقاص کو گراں نہ لگے۔ ایک روز شہزاد نے شیخ حماد سے 1 ماہ کی چھٹی مانگ لی۔ اس کی بیوی ختیجہ نے شہزاد سے سفارش کر دی، وہ شیخ کی دوسری بیوی تھی، چہیتی شیخ اس کی کوئی بات کبھی نہ ٹالتا تھا۔ شیخ نے بغیر تنخواہ کے چھٹی مانگی تھی۔ ختیجہ کو شہزاد کی حق گوئی بہت بھلی لگی تھی، اس نے شیخ حماد کو ہیر پھیر کی ڈیلنگ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ شیخ حماد حیران تھا کہ گزشتہ 2 ماہ میں اس کو اتنا منافع ہوا تھا جتنا 6 ماہ میں ہونا تھا۔
اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ شہزاد کی صاف اور پراعتماد ڈیلنگ اس کے من کو بھا گئی۔ اس نے شہزاد کے گھر جانے کو اس کی اجازت دے دی اور وقاص کو اس کی جگہ سیلز مین بنا دیا۔ تنخواہ اس کی کم مقرر کی، لیکن عزت اور تکریم میں کمی نہ تھی۔ شہزاد وطن واپس آیا تو نور کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ ماں باپ دونوں اس پر نچھاور ہو رہے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، وہ بے حد فرما بردار اور سب کا خیال رکھنے والا بیٹا تھا۔ 15 دن اتنی تیزی سے گزرے کہ شہزاد کو واپسی کے خیال سے الجھن ہونے لگی۔ دبئی میں وقاص نے شیخ حماد کی شاپ پر ذمہ داری سے ملازمت جاری رکھی تھی۔ سعدیہ اور وقاص میں احترام کا رشتہ قائم رہا۔ وقاص نے ایک دن انتہائی انکساری سے اسکارف کا تحفہ دیا تو سعدیہ نے تحفہ نہ صرف قبول کیا بلکہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شیخ کی بیوی ختیجہ نے اسے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا اور اپنی طرف سے دوپٹہ گفٹ کیا۔ سعدیہ دوپٹہ بھی سلیقے سے زیب تن کرنے لگی۔ اب اس کا لباس مشرقی طرز کا ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر پاکستان میں شہزاد کے اعزاز میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے کئی دعوتیں وقت نہ ہونے کا بہانہ کر کے ٹال دی۔ اس کے ایک سابق ماتحت نادر کا تعلق ایک دیہات سے تھا، بہت مخلص اور بے لوث۔ اس نے شہزاد کو ایک شام کھانے پر بلا لیا۔ وہ اپنے گھریلو جھگڑے میں اس کی رہنمائی چاہتا تھا۔ شہزاد نے معذرت کر کے جان چھڑانی چاہی، مگر نادر کا اصرار بڑھتا گیا۔ شہزاد کو اس کی سیدھی سادی عمر رسیدہ ماں یاد آ گئی۔ اس نے نادر کی ماں کی محبت اور دعائیں نہیں بھولی تھیں۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، لیکن بوڑھی ماں کی آنکھوں کی چمک اس کا سارا مدعا ظاہر کر دیتی تھی۔ شہزاد ان کے گھر پہنچا۔ دعوت سادہ تھی، لیکن دیسی گھی میں پکا سالن، گاؤں سے آئی پنجیری لطف دے گئی۔ نادر اسے اپنے گھریلو مسائل سنانا چاہتا تھا۔ شہزاد نے کہا، نادر، یہ جھگڑے اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر طے کر لو، میں شاید کوئی مشورہ نہ دے سکوں۔ شہزاد سمجھا بجھا کر گھر لوٹنا چاہتا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ باہر سے کسی نے آواز دی، قادرے باہر نکل، تیرا چاچا باہر کھڑا ہے۔ اللہ خیر، جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی، نادر نے کہا، اور باہر نکلا ہی تھا کہ 4 افراد پستول تانے کمرے میں آ گئے۔ بڑی عمر کے ایک شخص نے نادر کو دھکا دے کر صوفے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تو اس کی زبان سے ڈری ڈری آواز نکلی، چاچا دین، آرام سے گھر میں، میرے مہمان موجود ہیں۔ دین نے غصے سے شہزاد کی طرف دیکھا، پھر اپنے بھتیجے سے مخاطب ہوا، اسے بول کہ یہاں سے چلا جائے۔ بزرگوں، میں چلا جاتا ہوں، آپ گھر کا جھگڑا بات چیت کر کے طے کر لو۔ شہزاد اٹھتے ہوئے بولا، تم کون ہوتا ہے ہم کو سکھانے والا؟ دین کے لہجے میں تلخی تھی۔ چاچا ذرا ٹھہرو، شہزاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، اللہ سے ڈرو، تسلی سے بات کرو، پیار محبت سے ہر بات کا اچھا نتیجہ نکل آتا ہے۔ اس دوران نادر کی ماں بھی دوسرے کمرے سے نکل آئی۔ آنے والے نادر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ان کی ماں ان کے آگے کھڑی ہو گئی اور سندھی میں بولی، دین، ظلم نہ کرو، تمہارا جتنا حصہ بنتا ہے تمہیں مل گیا، اب جو بھی ہے وہ نادر کے باپ کا ہے، کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے۔ نادرے، تیرے آدمی زمین پر لکیر کھینچ کر پتھروں کی باؤنڈری بنا رہے ہیں، میں نے ان کو وہاں سے بھگا دیا ہے، تو زمین کے اس ٹکڑے کو بھول جا، وہ میرا ہے۔ دین اپنے بھتیجے کی طرف مڑ کر غصے سے بولا، چاچا، آدھا ایکڑ کورٹ نے مجھے دیا ہے، آپ میرے بزرگ ہیں، باپ کی طرح، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے باہر لے چلو۔ دین نے اپنے ساتھ آئے آدمیوں سے کہا، چاچا، اللہ سے ڈرو، اپنی رائفل نیچے کرو، بات چیت سے کوئی اچھا راستہ نکل سکتا ہے۔ شہزاد نے پھر افہام و تفہیم کی بات کی، لیکن ان لوگوں نے کسی کی نہ سنی اور نادر کو گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ ان کے ارادے بہت خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ شہزاد بے بسی کی صورت بنا نادر کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دین اسے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی ماں اور بیوی زور زور سے چیخنے لگیں۔ خیر، دین کے ساتھ آنے والے 2 بندوں نے نادر پر پستول تان لیا۔ شہزاد نے ہاتھ کے اشاروں سے انہیں روکنے کی کوشش کی اور زور سے چلایا، ٹھہرو بھائیو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، پستول نیچے کرو۔
بات چیت سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، فائر نہ کرو۔ لیکن اس کا چیخنا چلانا بیکار گیا۔ نادر کی ماں دہائیاں دیتی رہی۔ آنے والے لوگوں کے سر پر خون سوار تھا۔ انہوں نے کئی گولیاں نادر پر داغ دیں۔ شہزاد انہیں روکنے کی کوشش میں نادر کے سامنے آ گیا۔ 3 گولیاں نادر کے سینے میں پیوست ہو گئیں، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ ایک گولی شہزاد کے پیٹ میں لگی، وہ زمین پر گر گیا۔ فائرنگ کرنے والے سب بھاگ گئے۔ بستی کے لوگ فائرنگ رکنے کے بعد گھروں سے نکلے۔ پھر کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ شہزاد کو قریبی سرکاری ہسپتال لے جایا گیا۔ میڈیکل آفیسر نے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور شہزاد نے آپریشن تھیٹر کی میز پر دم توڑ دیا۔ اس کے گھر اطلاع پہنچی تو نور اور شہزاد کے والدین یکدم صدمے میں آ گئے۔ شہزاد کی سلجھ طبیعت قتل و غارت گری نہ روک سکی اور اس نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ نور کو شہزاد سے ہونے والی رات کی گفتگو یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا، نور میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بہت بھیانک خواب۔ مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، شاید کچھ اچھا نہیں ہونے والا، اللہ سے دعا کرو۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے میرے سرتاج، یہ آپ کا وہم ہے، آپ اتنے اچھے ہیں، سب کے کام آنے والے، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا۔ سنو، غور سے سنو۔ شہزاد نے اشارے سے اپنی بیوی کی بات کاٹ دی۔ نور، وقاص مجھے بہت عزیز ہے، تمہارے اور امی ابو کے بعد وہ مجھے سب سے پیارا ہے، تم اس کی عزت میں کوئی کمی نہ کرنا، وعدہ کرو۔ نور نے اپنی ماں کو شوہر سے ہونے والی رات کی گفتگو بتائی۔ بعد میں یہ بات چیت شہزاد کے والدین تک پہنچ گئی۔ شہزاد کی ماں نے بہو کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ نور بیٹی میں سمجھ گئی، شہزاد کی بات سمجھ گئی، وہ بہت نیک تھا، اللہ نے اسے آنے والے حادثے کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ تم میری بہو ہو اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہم نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ نے اس کے بدلے ہماری پیاری بیٹی ہمیں دے دی، جو بیٹی بھی ہے بہو بھی۔ اب تم وقاص کی رفیقہ حیات بن کر رہو گی۔ مجھے یقین ہے شہزاد کے دل سے نکلی بات میں اللہ کی رضا شامل ہوگی۔ ماں کی زبان سے نکلے کلمات ساس اور بہو کو دوبارہ ہم آغوش کر گئے۔ دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جانے والا چلا گیا اور اپنے پیچھے نہ بھولنے والوں کی یادیں روشن چراغ چھوڑ گیا، ایسے چراغ جو آنسوؤں کے سیلاب سے بجھائے نہیں جا سکتے۔